الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا علمتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے بڑی آیت چھوڑی ہوئی ہے وہ پڑھاؤں گا. مجھے پتا ہے وہ اس کے اوپر کچھ تفصیل بیان کرنے کی اس لیے چھوڑی ہوئی وہ انشاءاللہ یا کل پڑھاؤں گا یا سورت کو کمر کرنے کے بعد وہ آیت پڑھاؤں گا انشاءاللہ. آخری آیت میں چھوڑی تھی نا اس کے اوپر نبی تو نہیں ہے معمولی سی تفصیل ہے لیکن ٹائم میرے پاس کم کرنے کے کرو نبی بھی ٹائم بیٹھا ہے میرا یہ کام نہیں. یہ سب سے پہلے سورت النساء میں اب پورے انتظامیہ کا بیان تو کافی تفصیل سے ہوا. آپ نے پڑھ لیا کہ امور انتظامیہ کا بیان اور امور انتظامیہ بالاحکام سلطانیہ سارا کچھ انتظام کے ساتھ ہی پتہ کرتا ہے. اس کا بیان تو کافی تفصیل سے ہوا تھا لیکن مسئلہ توحید کا بیان اختصاراً ہوا تھا. امور انتظامی کا بیان کرنے کے بعد تھوڑا سا مسئلہ توحید کا بیان آ گیا تھا. احکام سلطانی بیان کرنے کے بعد تھوڑا سا مسئلہ توحید آ گیا تھا. وہ ظاہر بات ہے کہ مسئلہ توحید کو یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. تو پھر اب اس صورت میں نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی یہ دونوں مسئلے تفصیل سے بیان ہوں گے. جب شرک اعتقادی جو ہے اس کی بھی نفی کر دی جائے گی اور شرک فعلی جو ہے اس کی بھی نفی کر دی جائے گی تو مسئلہ توحید کیا ہو جائے گا پھر واضح ہو جائے گا. تو گویا کہ سورہ البقرہ کے مضامین میں سے اب یہ دونوں مضمون اس صورت کے اندر آ گئے. سورت آل عمران میں سورہ البقرہ کے مضامین میں سے کتنے مضمون آئے تھے یاد؟ 4. سورت النساء میں کتنے آئے تھے؟ 2. اور اب سورت مائدہ کے اندر بھی 2. نفی شرک اعتقادی دورہ حدیث والے میں 2 اور نفی شرک فعلی. آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ شرک اعتقادی کیا ہوتا ہے اور شرک فعلی کیا ہوتا ہے. کوئی بتا سکتا؟ پتہ لگ جا سکتا ہے کہ سبھی نے دورہ دی واپس رہنے
کے لفظ سے ہی میرا سامنے آ رہا ہے. آپ نے عقیدے کی نفی ہے ہاں اور فعل کی. کوئی آسان سی بات ہے, مشکل بات تو ہے ہی نہیں. ایک بندے کا عقیدہ شرک والا ہو, ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ کلمہ سے پڑھ لے لیکن کم کی نہیں شرک والے الٹی لمبی چوڑی گالی کو نہیں ہے, چلو پاس ہو ہی گئے. اچھا جی, ایک ہوتا ہے بعض اوقات نامی لفظ. نامی لفظ اس طرح ہوگا قولوا ایاک نعبد و ایاک نستعین. قولوا ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہو ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہم سورہ فاتحہ کے اندر یہ بات آئی تھی نا, وَقُولُوا لَا نَعْبُدُ الْبَقَرَةَ وَلَا نَسْتَعِينُهُمَا, اور کہو ہم گائے کی بندگی نہیں کرتے اور اس سے مدد نہیں. کما فعل جیسے کہ یہود نے کیا, یہود نے یہ کام کیا. وَقُولُوا لَا نَعْبُدُ آلَ عِمْرَانَ وَلَا نَسْتَعِينُهُمْ, اور کہو ہم آل عمران کی, عمران کی آل کون ہوئے, عمران کی آل کون ہے, صرف عیسائی. پہلے سب سے کون ہے, مریم. پھر مریم کا بیٹا عیسیٰ, یہ کیا ہوئے آل عمران. وہ کہتے تھے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا خود خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں یا تین خداؤں میں سے, اور تین میں ایک مریم کو بھی خدا بنایا تھا. تو یہ عیسائیوں کا کام تھا. اور یہ بھی کہو کہ ہم بندگی نہیں کرتے آل عمران کی اور ان سے مدد بھی کباب فعال نصارہ, جیسے عیسائیوں نے کیا, جیسے عیسائیوں نے کیا. جیسے آپ کہہ رہے ہم بندگی ان کی نہیں کرتے. آگے کہو واتقوا اللہ, کیا اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو. اور پھر عورتوں کے حقوق ادا کر دو. یہ پچھلی صورت کے اندر عورتوں کے حقوق بیان ہوئے نا, یہ بیان کر دو. تو پھر کیا ہوگا, آسمان سے تمہارے اوپر نزل علیکم مائدۃ من السماء, آسمان سے تمہارے لیے دسترخوان اترے گا. دسترخوان میں کیا ہوتا ہے, چھوٹا گوشت, بڑا گوشت, مرغا, بریانی, چاول, حلوہ, کھیر, مٹھائی, آئس کریم, چائے, بوتلا. اگر پکے ایمان والے بن جاؤ, کہہ دو کہ ہم اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, اور کہہ دو ہم گائے کی بندگی نہیں کرتے, اس سے مدد نہیں چاہتے, جیسے یہودیوں کا کام تھا. آل عمران ان کی ہم بندگی نہیں کرتے, ان سے مدد نہیں چاہتے, جیسے عیسائیوں کا کام تھا. اب ایک لفظ ہے واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. چلو یہ بھی پتا کر لے گا. اب یہ جو لفظ ہے نا جو سورۃ النساء میں بیان ہوا ہے, وَاتُّقُوا حُقُوقَ النِّسَاءِ, ایتھے مشکل پہ دیا. دسترخوان کے نا تعلق ہو رہا ہے اس تو بعد ربط کے اندر لکھا ہوگا, بھائی میں کیا کر سکتا ہوں, میں اس کو درمیان سے نکال دوں تو سورۃ النساء درمیان سے نکل جائے گی. تو پھر علماء کرام عورتوں کے حقوق ادا کرنے
پھر کھان کو ملے گا چنگا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، قولوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہو ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور انہی سے مدد چاہتے ہیں. اب میں کیا کروں؟ میں چاہتا نہیں کہ سبق کے اندر کوئی زیادہ سیاسی بات ہو، لیکن مولانا عمران خان صاحب پھر سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے خود دیکھا اس کو قبر کے اوپر سجدہ کرتے ہوئے، قبر پر سجدہ کرتے ہوئے میں نے خود، آپ نے بھی دیکھا تھا. تو پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اتنے دربار ہوتے، کیڑا دربار سے ملتا ہے؟ بات پتہ نہیں آتی. میں نے ٹی وی میں دکھایا سیدھا کر رہا تھا، چلو ایک اور بات بھی کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے نہیں کہ مولانا نواز شریف صاحب اور مولانا شہباز شریف صاحب بھی درباروں پر جاتے ہیں. ٹھیک بات ہے، آپ میں نے دیکھا ہے جاتے ہیں درباروں پر، چادریں بھی چڑھاتے ہیں، وہاں پر دعا بھی مانگتے ہیں. تو یہ بات بھی ٹھیک بولو، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ ٹھیک کیا، یہ بھی غلط ہے. غیر خدا کی قبر پر جا کر حاجت مانگنا کا سجدہ کرتے ہو وہ بھی غلط، دعا مانگ کر ہو پھر بھی غلط. لیکن اگر انہوں نے دعا مانگی ہے حضرت علی حجویری کے لیے کہ یا اللہ ان کو بخش دے، یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو اونچے درجے کر دے، اور یہ دعا نہیں مانگی کہ ان سے ہمیں بھی کچھ لے دے، یہ ہمارے حاجت روا ہے، تو پھر حضرت والی بات ہوئی. اب آگے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ظاہری طور پر تو انہوں نے دعا مانگی ہے قبر پہ، ہم اس کو ٹھیک نہیں کہیں گے، ہم اس کو ٹھیک بولو نہیں کہیں گے. ظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ وہاں سے مانگ رہے ہیں اپنے لیے، ظاہر نہیں کہ ہم کس کے لیے مانگ رہے ہیں کہ سانو ووٹ لگ جائے، سانو حکومت مل جائے. کہتے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نال ہی میں سے آ گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب بات سمجھ آ گئی نا؟ ظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ جب ظاہر یہی ہے تو پھر ہم ان کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے وہ توحیدی ہیں، وہ بھی شرک کرتے ہیں اگر وہ مانگتے ہیں. باقی رہی پھر بات ووٹ دینے کی، وہ پھر آنے کا فیصلہ اس بات پر کہ وہ بھی ایک ہو جائے کہ اے بھی مجدائی، تو یہ تیجی قوم ہے پیپر پارٹی وہ بھی انتہی کہ سارے ہو کے ایک ہو جائے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان تو ان سب کے اندر کوئی نہیں. صحیح طور پہ کہہ رہا بھائی، اندر سے واقع کر رہا، کیونکہ باطن اللہ کا ہے، کسی کا نہیں. تو پھر اگر کسی نے یہ سوچ کر کہ ان میں سے ملک کے لیے بہتر کون ہے، اسلام کا میں کوئی بھی نہیں، ملک کے لیے بہتر کون ہے، جو
جو پیپل پارٹی کو سمجھ لے اس کو ووٹ دے دے، جو عوامی نیشنل پارٹی کو سمجھ لے اس کو ووٹ دے دے، جو جماعت اسلامی کو سمجھ لے اس کو ووٹ دے دے، جو جمعیت علماء اسلام کو سمجھ لے اس کو ووٹ دے دے۔ ہم اس کے اوپر کوئی بات، جس کا ضمیر جو کہتا ہے وہ کرے، میرا ضمیر جو کہے گا میں وہ کروں گا۔ چلو جی، اب آیا پہلے خلاصہ۔ سورت کے دو حصے ہیں، پہلا شروع سے لے کے آیت نمبر 66 تک، پہلا حصہ شروع سے لے کے آیت نمبر 66 اور دوسرا آیت نمبر 67 سے لے کے آخر تک۔ پہلے حصہ میں ابتداءً نفی شرک فعلی کا بیان ہے۔ پہلے حصہ میں ابتداءً نفی شرک فعلی کا بیان ہے، نذور غیر اللہ کی حرمت کا اعلان ہے، تحریمات خود ساختہ یعنی کسی چیز کو اپنے اوپر خود حرام قرار دینا، اللہ نے حرام نہیں کیا، اس کی تردید ہوگی۔ پھر تعلیمات الہیہ قائم رکھنے کی ترغیب ہوگی، تعلیمات خود ساختہ کی تردید ہوگی، تعلیمات الہیہ قائم رکھنے کی ترغیب ہوگی، اور شاعر اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرنے والوں سے قتال کا حکم ہوگا، اور اس ضمن میں شرک اعتقادی کے مرتکب افراد کی تکفیر ہوگی، اور اس طرح نفی شرک فی التصرف کا مضمون بھی آ گیا۔ قتال نہ کرو گے تو بنی اسرائیل کی طرح ذلیل ہوگی۔ پھر ایک وعدہ یاد لا کر اس پر پختہ رہنے کی تلقین ہوگی، اور جو وعدہ توڑنے والے ہیں ان پر وعید کے دو نمونے ہوں گے، ناقصین مثال وعدہ توڑنے والے۔ اگر کفار سے لڑائی نہ بھی ہو تو کفار سے تو لڑائی نہیں، لیکن امن قائم رکھنے کے لیے ڈاکو، چور، قاتل ان پر حدود جاری کرو، چونکہ یہ غلط کام اس وقت یعنی ڈاکے مارنا، قتل اور چوری یہودی کر رہے تھے، تو اس کے بعد یہودیوں کے خبائث بیان کیے جائیں گے، اور ان سے اور نصارہ سے دوستی چھوڑنے کا حکم دیا جائے گا۔ ابتدا کے اندر ایک امر مسلم بھی ہے۔ یہ ہو گیا سورت کا پہلا حصہ۔ سورت کا دوسرا حصہ، اس میں پہلے نفی شرک فی التصرف کا بیان ہے، اس کے بعد نفی شرک فعلی کا بیان ہو جائے گا۔ نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فی التصرف ایک ہی چیز ہے، یا چونکہ غیر اللہ کے نام پر نظر ماننے والے اور ان کے نام کی تعلیمات کرنے والے ان کو ظاہری بات میں عالم الغیب سمجھتے تھے، اس لیے جمیع انبیاء، تمام انبیاء سے عموماً اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصاً علم غیب کیا ہوگی؟ نفی ہوگی۔ غیر اللہ چونکہ عالم الغیب نہیں، تو پھر قسم بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی ہی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ توحید کی تبلیغ کرنے کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً اور عام مسلمانوں کو عموماً حکم دیا جائے گا۔ اس کے بعد شکاوہ، تخفیف، یہ تو ہر صورت کے اندر آتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا سورت کا خلاصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا
اس کے نیچے لکھو جی تمہید و ترغیب. تمہید و ترغیب. تمہید اور بھی ہوتے نہیں کہ ایسی اور تمہید بھی آ گئی تھی اور تمہید شروع کرنا دیا. تمہید و ترغیب. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو پورا کرو اپنے وعدوں کو. احلت لکم بہیمۃ الانعام. اس کے نیچے لکھو نفی تعلیمات غیر اللہ. نفی تحریمات غیر اللہ. نفی تحریمات غیر اللہ. اس کے بعد الا ما یتلی علیکم. اس کے نیچے لکھو نفی نیازات غیر اللہ. نفی نیازات غیر اللہ. نفی نیازات غیر اللہ. اس کے بعد اگلا لفظ ہے غیر محل الصید. اس کے نیچے لکھو تحریمات الہیہ. تحریمات الہیہ. ابراہیم آپ کے پاس پینسل کوئی اپنی پینسل ہو تو بھی لکھا کرو. تحریمات الہیہ. شیر باز کے پاس دوسرے موجود ہے جو تیسری سب پاس ہے تو آج سے لے. اچھا جی اس کے بعد جو اگلی آیت شروع ہو رہی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا. یا ایھا الذین آمنوا کے لا تحلوا شعائر اللہ. اس کے نیچے لکھ دو نیازات الہیہ. پہلے تو تعلیمات الہیہ اب نیازات الہیہ. نیازات الہیہ. یہ چار چیزیں لکھ رہی ہیں آپ نے. اب ذرا ترجمہ بھی سمجھ لو گے اور مضمون بھی سمجھاتا جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یہ تمہید ہے اور ترغیب ہے. اے ایمان والو پورا کرو اپنے وعدے کو. میثاق کو پورا کرو. کیا کرو؟ میثاق کو پورا کرو. وعدہ کا بندے سے ہو یا بندے کا اللہ سے ہو پورا کرنا چاہیے. جب بندہ ایمان لے آیا تو بندے نے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیا کہ اے اللہ تو جو بھی حکم فرمائے گا میں اس کو پورا کروں گا. تو پھر جب قرآن نازل ہوا قرآن پر عمل کرنا بھی وعدے پر عمل کرنا ہو گیا. پیارے پیغمبر کی احادیث آپ کے فرمان ان پر عمل کرنا بھی وعدے پر عمل کرنا ہو گیا. احلت لکم بہیمۃ الانعام. حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشی چوپائے. مویشی چوپائے جانور جن کے بارے میں ہے کہ یہ حلال ہے. اونٹ، گائے، بھینس، بکرا، چھترا، مرغا، جو جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر ان کی پوری تفصیلات مل جاتی ہیں. یہاں پہ اس کی تفصیل کا وقت نہیں.
جو جانور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہو اس جانور کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ کر حرام بنا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گزشتہ سورت کے اندر آیت آیا تھا کہ شیطان تم کو کہتا ہے کہ جانوروں کے کان چھیلے، یعنی غیر اللہ کے نام پہ جانور لگا دے۔ اس وقت بتوں کی بات تھی پرانے زمانے میں، آج پیروں فقیروں درباریوں کی بات ہے، ان کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نشانی لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ کیا ہے، حرام ہے، ہمارے اوپر یہ کیا ہے، حرام ہے۔ ایک آدمی تھا نا، اس کے پاس کچھ جانور تھے، کوئی بیماری آ گئی تو اس نے آ کے مسجد کے مولانا صاحب سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ مولانا نے فرمایا کہ تم نمازیں بھی پڑھا کرو، اس کے علاوہ رات کو نفل پڑھ کے نا اللہ سے دعا بھی کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں مشکل کو ٹھیک کر دے گا۔ اب بندہ دعا تو کرتا ہے، کبھی وہ دعا قبول ہوتی ہے، کبھی دنیا میں قبول نہیں ہوتی، آخرت کے اندر اس کا صلہ مل جاتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی بیان کر دوں گا۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آیا رات کو اس نے 2 نفل پڑھے، صبح کو دیکھا اس کی ایک گائے مر گئی تھی، چلو کوئی کام نہیں۔ اگلی رات کو 2 نفل پڑھے، صبح کو دیکھا ایک بھینس مر گئی تھی، صبر کر گیا بیچارہ، کوئی گل نہیں، اور اس طرح کیسے اللہ کو پکارتا ہے۔ تیسرے دن نفل پڑھے تو گائے کا بچڑا مر گیا، چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ سوال آ گیا، اللہ کو پکارا تو کام نہیں نہ کرنا، اللہ کو تو پکارتا رہنا، دعا تو مانگتی رہنی بنے۔ اب چوتھے دن کام کاج سے واپس آیا نا رات کو، عشاء کی نماز کے بعد وہ پڑھتا تھا نفل، اب وہ بھینس کا جو بچہ ہوتا ہے جس کو کٹا یا کٹی کہتے ہیں، وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ جب جانور اکیلا رہتا ہے وہ پھر بابا تو کرتا ہی ہے نا، گائے بھی مر گئی، بچڑا بھی مر گیا، بھینس بھی مر گئی۔ یہ کہہ آیا حویلی میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو کٹے نے ذرا بابا شروع کر دی، کہتا چپ کر، تو میرے 2 نفر کی بات ہے، ایڈا چیخ دا تو کی میرے انہیں کہا کہ 2 نفر بڑے تو تم ہی کیا۔ اچھا جی، تو حلال کیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مویشی چھپائے تو ان کو غیر اللہ کے نام پر دے کے حرام نہیں کرنا چاہیے۔ نفی تعلیم آ کے غیر اللہ آ گیا، اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر جو پڑھا جاتا ہے تم پر، ہاں جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ 2 آیتیں چھوڑ کے نا تیسری آیت آ رہی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ نیازات غیر اللہ ہے، ان کو حرام قرار دیا ہے۔ کہا اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، نیازات غیر اللہ کی نفی کی۔ آگے جو ہم آپ پر پڑھنے والے ہیں، آپ پر بیان کرنے والے ہیں،
کے بعد آ گیا غیر محل الصید، تعلیمات الہیہ. دیکھو شکار کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ بولو حلال. لیکن آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ احرام کی حالت کے اندر شکار کرنا حرام ہے. ایک حلال چیز ایک مخصوص وقت کے لیے جب بندے نے احرام باندھا ہو اس مخصوص وقت کے لیے اس کو حرام قرار دیا، تو یہ شکار احرام کی حالت کے اندر یہ ہو گئی تحریمات الہیہ. یہ کیا ہو گئی بولو؟ تحریمات الہیہ. اس کے بعد اگلے اچھا چلو ایک ترجمہ کرتے ہیں، مگر جو پڑھی جاتی ہے تم پر سوائے اس کے کہ حلال سمجھو شکار کو اور وہ تم پر کیا ہے؟ حرام. کب؟ بولو احرام کی حالت میں. اور تم احرام کی حالت میں ہو، تم حرم اور تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ حلال جانو شکار کو اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، نیازات الہیہ. اے ایمان والو نہ حلال سمجھو اللہ کی نشانیوں کو، نہ حلال سمجھو اللہ کی نشانیوں کو. وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور ادب والے مہینے. ادب والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم. یہ تینوں اکٹھے ہیں اور رجب یہ شعبان سے پہلے آتا ہے. وَالْحَدْیَ، اور نہ وہ جو ہدی کا جانور ہے. وَالْقَلَائِدَ، اور نہ وہ جس کے گلے کے اندر پٹا ڈالا گیا ہے، نشانی ڈالی گئی ہے کہ اس جانور کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے ذبح کرنا ہے. وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ، اور نہ وہ لوگ جو بیت حرام کی طرف آنے والے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، ان کو روکنا بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھو ذرا بات کو سمجھ لو. عام مفسرین نے آمین البیتہ سے، آمین البیت الحرام سے مشرکین مراد لیے ہیں کہ جو مشرک بیت اللہ کی طرف آنا چاہیں ان کو نہ روکو. بلا آمین البیت الحرام مطلب یہ ہوا کہ مشرکین کے ہدایہ وغیرہ سے تعرض نہ کرو اور ان کو حج سے نہ روکو. اب اگر یہ صورت بنائی جائے نا تو آگے لفظ آ رہے ہیں یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. تو اب اس صورت میں یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا سے بے صاحب مراد ہوگا. تم چاہتے ہو
رب کی رضامندی، ٹھیک ہے نا، اپنے رب کی طرف سے رضامندی. لیکن یہ ہوگا بِزَعْمِهِمْ، اپنے گمان کے مطابق چاہتے ہو، اپنے گمان کے مطابق چاہتے ہو. تو یہ محنت کرنا پڑے گا کس کا؟ يَبْتَغُونَ مِن رَبِّهِمْ. اگر اس سے مشرکین مراد لیا جائے کہ اگر مشرکین حج وغیرہ لے کر آئے، حج کرنا چاہیں تو ان کو نہ روکو. لیکن یہ میلہ کرنے سے جو ہم نے کیا کہ ان کو نہ روکو، پھر ہمیں اس آیت کو منسوخ ماننا پڑے گا. کیوں؟ اب بیت اللہ میں بلکہ پورا جو حرم ہے مکہ شریف اور مدینہ منورہ، وہاں پر مشرکوں کو جانے کی اجازت ہے؟ بولو نہیں ہے نا. تو پھر یہ آیت کو سمجھا جائے گا کہ پہلے یہ حکم تھا کہ انہیں نہ روکو، بعد میں صاف طور پر منع کر دیا گیا کہ مشرک یہ مکے مدینے آ سکتا نہیں. تو اگر ہم یہ میلہ کریں یہاں پر کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہے، تو پھر اس آیت کو منسوخ ماننا پڑے گا کہ یہ منسوخ ہو گئی. نمبر 2 آگے آ رہا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ. وہاں پر جا کر سیاق ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ وہاں پر کفار سے جہاد کرنے پر انگیختہ کیا جا رہا ہے. تو جب کفار سے تعارض کرنے کو منع کرنا مقصود ہے، پہلے کہا کہ منع نہ کرو انہوں بیت اللہ کے پاس آنے سے، آگے جا کر کہا ان سے لڑائی کرو. تو پھر سیاق تو ٹوٹ گیا نا. سمجھ آگے کہ نہیں؟ پھر جہاد کے لیے اتنا سخت عنوان کیوں بنایا گیا؟ اگر ان کو حج میں آنے دینا تھا تو پھر اتنی زیادہ سخت لڑائی کرنے کا حکم دینے کی ضرورت نہ تھی. تو آگے جا کے سیاق بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو دونوں باتیں ہو گئی، اس آیت کو بھی منسوخ ماننا پڑے گا اور سیاق بھی ٹوٹ جائے گا. تو یہ بات مفسرین نے بیان کیا تھا. لیکن عام مفسرین کے علاوہ اکثر مفسرین نے بیت الحرام کے پاس آنے والے ان سے مشرکین نہیں بلکہ مسلمان مراد لیے ہیں. جیسا کہ تفسیر روح المعانی کے صفحہ نمبر 58 کے اوپر بھی درج ہے کہ یہاں سے مسلمان کیا ہے؟ کون ہے؟ بولو بولو. مسلمان مراد ہے، مشرک مراد نہیں. تو پھر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ ایک مسلمان کو حج کرنے کے لیے، ہدیہ لانے کے لیے، قربانی لانے کے لیے منع نہیں کر سکتا، تنگ نہیں کر سکتا. ظاہر بات ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تنگ نہیں کر سکتا، منع نہیں کر سکتا.
انہیں منع کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تو پھر اگر آپ مسلمان مراد دیں گے نا تو مطلب یہ ہوگا کہ تم تو تنگ نہیں کرتے، تم مسلمانوں تم تو تنگ نہیں کرتے، لیکن مکہ کے رستے کے اندر یہودیوں کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. جیسا کبھی خلاصہ میں آیا کہ اگر لڑائی کفار سے نہ کرنے کی نوبت آئے، یعنی نوبت نہ آئے کفار سے لڑائی کرنے کی، تو ڈاکوؤں سے، چوروں سے، کاتوں سے تو لڑائی کرنی چاہیے. اور عام طور پر وہ یہ کام کیا کر رہے تھے؟ یہودی کر رہے تھے. تو فرمایا کہ اگر جو رستے کے اندر یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، جو رستے کے اندر یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیت اللہ کی طرف آنے والے مسلمانوں کو تنگ کریں اور تم خاموش رہو، یہ بھی بے حرمتی کا داخل ہے. اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ آئے یہودیوں کے ڈاکو ان پر حملہ کرے اور تم چپ ہو جاؤ. اور آج بھی ترقی ہو رہی ہے، میں آرام سے سبق پڑھا رہا ہوں. ایک بات اور ہے، ایک مطلب تو یہ آ گیا نا کہ جو یہودی ہیں وہ ڈاکو بنے ہوئے ہیں، تو اگر کسی مسلمان کو تنگ کریں تو دوسرا مسلمان اس کی مدد کرے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو مقامی حدیبیہ کے مقام پر مکہ والوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا تھا. پھر وہاں پر ایک کیا ہوا تھا؟ معاہدہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ جس کو کہا جاتا ہے. اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آ کے عمرہ کر لیں. تو جب اہل مکہ نے روکا تھا نا، ان کے ساتھ کچھ اور قبائل بھی تھے روکنے والے. ان کے ساتھ کچھ اور قبائل بھی تھے روکنے والے. تو انہوں نے مل کر روکا تھا. اب یہ جو دوسرے قبائل تھے نا، اس میں کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور وہ جاتے تھے حج پر. کتاب و طریق یعنی یہودی ان کا راستہ روکتے تھے. تو مسلمانوں تم یہ خیال نہ کرو کہ حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے بھی تو ہمیں روکا تھا. آج اگر یہودی ان کو روکتے ہیں تو ہم نے ان کی مدد نہیں کرنی. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جو مسلمان حج کرنے کے لیے آئے خواہ وہ ہوں جو ان قبائل میں سے جنہوں نے تم کو روکا تھا، جنہوں نے تم کو روکا، اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں. تو اب اگر یہودی ان کو روکتے ہیں تو تم نے نہیں کہنا او جانت دے یہودی جانت، بلکہ تم نے ان کی مدد کرنی ہے. یہ ساری تفصیل میں نے بیان کر دی. وَلَا آمِنُ الْبَيْتَ الْحَرَامِ کی يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، چاہتے ہیں فضل اپنے رب کی طرف سے اور اس کی رضامندی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے نکلو پس شکار کر لو. احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہو گیا تھا.
قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، اور ضد میں نہ ڈالے تم کو دشمنی ان لوگوں کی کہ روکا تھا تم کو انہوں نے مسجد حرام سے کہ یہ کہ تم سے اپنی کرو. تو یہ بات میں نے سمجھا دی ہے کہ تم کو ان لوگوں کی دشمنی وہ جو قبائل آئے تھے نا مکے والوں سے، تو انہوں نے روکا تھا نا، تو فرمایا اب تمہیں ضد نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے روکا ہم کو بھی، بے شک وہ مسلمان ہو گئے ہیں، یہ کام نہ کرو، بلکہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وہ حج کے لیے آ رہے ہیں نیکی کرنے کے لیے، تو نیکی اور تقوی کے کام پر تعاون کرنا چاہیے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ تعاون کرو کس پر؟ گناہ پر اور سرکشی پر تعاون نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اتنے سارے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے، میرے ٹھیک ہے سبق نہیں پڑھا کھٹ رہا ہے جان چھوٹے تو سبق یوٹیوب پہ چڑھتا ہے، جڑا دیکھے گا کہ کرتا ہے سب رہے تو ٹھیک ہے. چلو دینے حملہ کرے یہ تو جان چھوٹ کے بڑا کام نہیں کرتا. یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گا، جڑا قرآن میں بھی پڑھاتا ہے وہ تنگ نہیں کرتا ہے، باقی سمجھ نہیں کرتا ہے. چلو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. یہ چار چیزیں حرام ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور. تفصیل آتی ہے پوری آیت کا ترجمہ کر. اور جو جانور